بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کو دیکھا تو وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، لیکن قوم نہ مانی اور آپس میں مشورہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اگر واقعی میں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں ایک معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا؟ آپ فرمایا، بتائیں۔ قوم سمود کہنے لگی، وہ جو بڑا پتھر ہے وہاں سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور اونٹنی کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا مبارک یعنی لاٹھی جب پتھر پر ماری تو وہاں سے ایک اونٹنی اور ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم سمود، اب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، لیکن قوم سمود نہ مانی۔ ایک مرتبہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی۔ قوم سمود کے ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا، بے شک اپنا آپ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب دیا ہے۔ ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، بے شک اپنا آپ کو اللہ تعالیٰ کو عذاب دیا ہے۔ اس کے بعد عثمان سے ایک ایسی خطرناک آواز آئی، اس آواز نے قوم سمود کو ہلاک و برباد کیا، اور اس طرح قوم سمود کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ قوم ایک طاقتور و مغرور قوم تھی۔ یہ قوم پہاڑوں سے اپنے ہاتھوں سے مکانات بناتی۔ قوم سمود کے لوگ ایک بڑے بت کی یعنی ایک بڑے پہاڑ کی پوجا کرتے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہا تھا، لیکن یہ قوم اپنے تکبر مغرور پر انکار کر بیٹھی۔ یہ قوم طاقتور و مغرور تھی۔ یہ قوم پہاڑوں سے اپنے ہاتھ سے مکان بناتی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی، بس تم 3 دن بعد اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 دن بعد جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے قوم سمود کو مختلف وضاحت لکھی ہے کہ واقعات۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اونٹنی کو قتل کیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کر فرمایا، ابھی بس اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن اس بات پر قوم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑایا اور کہنے لگی، اگر ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کب آئے گا؟ قوم سمود کی جائے پیدائش قدیمہ جزائر العرب کی شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القری اپنی ہریالی و شادابی میں ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جب اس کے مدر مقابل جنوب مشرق عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود پر بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھی۔ اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھی۔ پہاڑوں کو ترائش کی انتہا خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا یعنی اس کو ختم کرنا تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام بھی مٹا دیا گیا، یعنی جو حجاز مقدس سے شام جانے والی قدیم راستے پر واقع تھے۔ اب یہ علاقے میدان سلاح کہلاتے۔ میدان سلاح کے قدیم شہروں میں ایک العال جو آج بھی بہت رونق ہے اور آباد ہے، مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شان راہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہ شہر واقع ہے وادی سمود، ایک جائے عبداللال شہر ہے۔ وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت سے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن بھی نام مدد رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔